بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کیسی ہوگی اور جنتوں کی نعمتیں۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ پاک نے اپنے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھنے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہتے ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ دنیا میں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، علم غیب میں سے ہے۔ جنت برحق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نیم مانی گھڑے، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتی افراد کی 3 اقسام ہوں گی: کسبی، وہبی، عطائی۔ کسبی جنتی۔ کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ وہبی جنتی۔ وہبی جنتی وہ جنتی ہیں جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے، جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقداد، حضرت عمار اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگا۔ حدیث میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے اور دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیانی فاصلہ ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو تو اس فردوس کو مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے، جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے، اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حورین کی محفل سجتی ہے اور حورین اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آوازیں مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ حورین کہتی ہیں،
کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ ایسی خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ جنتی دریا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہوگا جس سے آگے نہریں نکلیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے صاف ہوں گے، آنکھیں سرمئی ہوں گی اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کے کپڑے گلیں گے نہیں۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہٰذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا ہوگا۔